ہو سکتی ہے، اور دل بڑا کریے، اپنی انا کو ختم کریے اور جماعت کی خاطر بیٹھ کر اختلافات کو ختم کر کے متفقہ طور پر آپ لوگ طے کریے کہ کہاں سے کس وارڈ سے کون سا امیدوار بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ ہرگز مت سوچیے کہ میرا گروپ کا امیدوار ہے، میرا سگا ہے، میری خوشامد کرتا تھا، صبح شام میرے گھر کو آ کر چاپلوسی کرتا تھا۔ یہ کسی امیدوار کو اس کی قابلیت یہ نہیں ہے کہ آپ کا دوست ہے، آپ کی خوشامد کرتا، یہ مت دیکھیے یہ کہ یہ جیت سکتا نہیں جیت سکتا اور جماعت سے وفادار رہے گا نہیں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تمام جہاں جہاں یہ اختلافات چل رہے ہیں، میں کسی کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، مگر آپ عقلمند ہیں، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کہاں پر کس جگہ پر کہہ رہا ہوں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ختم کریے اس کو۔ آپ کی انا یا آپ کے اختلافات مجلس سے بڑھ کے نہیں ہو سکتے۔ جماعت سے ہم تمام کو عزت ملی، بشمول مجھے بھی ایک پہچان اگر مجھے ملی تو جماعت سے ملی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کو جماعت کے لیے اور اتحاد کے لیے جماعت کی کامیابی کے لیے کام کرنا ہے۔ اور یقیناً الحمدللہ جب ہندوستان کے کونے کونے میں مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابیاں مل رہی ہیں، تلنگانہ سے 1500 کلومیٹر دور کشن گنج میں اگر مجلس کا ایم ایل اے جیت سکتا، تو پھر کیا ہم لوگ تلنگانہ میں ہمارے اراکین بلدیہ کو پہلے سے زیادہ تعداد میں منتخب نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے انتخابی مہم چلانا ہے، میں خود انتخابی مہم میں پوری طریقے سے اس میں شامل رہوں گا، اور پوری محنت اور جستجو کے ساتھ جتنے مجلس کے ذمہ داران ہیں محنت کریں گے۔ مگر آپ سے میری گزارش ہے کہ اب وقت ہے، ایک ہفتے 8 دن کے اندر میں یہ خوشخبری سننا چاہ رہا ہوں کہ صدر صاحب ہم نے بیٹھ کر اپنی رنجشوں کو، اختلافات کو ختم کر لیا ہے۔ آپ کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں، نہ آپ کے اختلافات ایسے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی کسی کا جھگڑا ہوا، کوئی چاقو مارے۔ یہ صرف انا کے جھگڑے آپ لوگوں کے ہیں، اس کو ختم کریے، اور وہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے خود بخود۔ جو آپ کی خواہش ہے، عین خواہش ہے کہ ہم 15 20 یا ڈپٹی میئر یا میئر جیت سکتے، آسانی سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی ضلع کا صدر ہے، کوئی شہر کا صدر ہے، آپ ان کے گھر کو جائیے یا آپ ان کے گھر کو آئیے، بیٹھیے، اکیلے بات کریے، کیا آپ کے اختلافات ختم کریے، ایک لاہ عمل تیار کریے، اور اس کے ساتھ اس کو لے کر آگے بڑھیے۔ اس سے مجلس کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا اور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سے اب یہ کہہ رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کریں گے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر سخت فیصلہ جب میں لوں گا، اس وقت آ کر آپ لوگ شکایت نہیں کرنا کہ نہیں ایسا نہیں تھا، کیونکہ جب ہم فیصلہ لینے جائیں گے حیدرآباد سے جو بھی آئیں گے وہ ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھیں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آج آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ فیصلہ لیجئے اور صحیح اقدامات جو کرنا ہے اس کو کریے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کانگریس سکڑتے جا رہی ہے، کانگریس کمزور ہوتے جا رہی ہے، اور ہمارا مقابلہ بہت سے وارڈ میں، بہت سے بلدیات میں، تلنگانہ میں خاص طور سے بی جے پی سے ہونے جا رہا ہے۔ یہ آپ کو بات معلوم ہے، اور اس میں کوئی مجھے تعجب بھی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کانگریس میدان چھوڑ کے پورے ہندوستان سے بھاگ رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ بی جے پی مضبوط ہو رہی ہے۔ اس کے لیے بھی ذہن میں اس چیز کو رکھیے اور پوری تیاری کے ساتھ آگے بڑھیے۔ جو امیدوار آپ کی نظر میں اچھے امیدوار ہیں، جو جماعت سے وابستہ نہیں ہیں، ان کو جماعت سے وابستہ کریے، اور اگر آپ اتفاق رائے پیدا کر لیتے ہیں تو پھر ان کو بتائیے بھی کہ بھائی ہم لوگ ذمہ دار لوگ ہیں، جماعت کے، ہم شہر کے صدر ہیں، ہماری باڈی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے ہم اپنا امیدوار بنا سکتے ہیں۔ پوچھیے، بات کریے، یہ گفتگو کریے، مگر یہ تمام چیزیں اس وقت ہوں گی جب آپ لوگوں کے دل و دماغ ملے ہوئے ہوں۔
اور یہ اسی وقت ہوگا جب انا ختم ہوگی. میں پنا، میں بڑا تو چھوٹا، یہ نہیں چل سکتا، اس کو ختم کریے. تو ہمارا مقابلہ بہت سے وارڈوں میں، یاد رکھیے، بی جے پی سے ہونے جا رہا ہے اور بہت بڑی تعداد میں ہمارے دلت بھائی ہم سے ملنے کے لیے تیار ہیں. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان سے ملاقات کریں، ان کو قریب لائیں، ان کو تیقن دیں کہ آپ آئیے، ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے، آپ لڑیے، ریزرویشن ہے. چوتھی پانچویں بات یہ ہے کہ اچھے خواتین امیدوار کو بھی تلاش کریے. 50% سیٹیں خواتین کے ریزرو ہوتی ہیں. اب آخر وقت پہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی ان کی بیوی ہے، ان کی بہن ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اگر وہ قابل ہیں، ان کے شوہر یا ان کے بھائی ان میں اتنی طاقت ہے کہ جیت سکتے، بہت اچھا ہے، مگر اس کو بھی ذہن میں رکھیے. یہ سب چیزیں پھر سے کہہ رہا ہوں، آپ کو بیٹھ کے ختم کرنا پڑے. ابھی وقت ہے، ایک 8-10 دن میں پوری اخلاص کے ساتھ کوشش کریے اور اس پر غور کریے. یہ 4-5 اہم چیزیں ہیں جس پر آپ کو غور کرنا ہے. ووٹر لسٹ تو اسمبلی کی ووٹر لسٹ رہے گی، جو بھی ہے وہی، اسی پر الیکشن ہونے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جہاں سے ہمارے جتنے اراکین بلدیات ہیں ان وارڈوں سے ہم امیدوار کو کھڑا کریں گے. اور جو اہم وارڈ ہیں جہاں پر آپ نے ہمارے ذاکر صاحب نے کہا کہ محب نگر میں اتنے وارڈ میں یہاں سے امیدوار ہم کو کھڑا کرنا ہے، تو اس کا بھی آپ لوگ ایک صحیح اسیسمنٹ کریے، صحیح غور کریے کہ کتنے جگہ پر ہم لڑ سکتے اور کتنے جگہ پر ہم بی جے پی کو شکست دے سکتے. تو یہ بھی آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اس پر غور کریے. رہا سوال آندھرا پردیش کا، تو انشاءاللہ تعالی جب کبھی مجھے موقع ملے گا میری کوشش ہوگی کہ رائل سیما اور آندھرا میں جا کر وہاں پر جلسے کریں مجلس کے. ہمارے باڈی کے لوگ جو ذمہ دار لوگ ہیں مجلس کے تنظیم کے، ان کی کافی شکایت ہے کہ بہت لمبے عرصے سے مجلس اتحاد المسلمین کا ان دو آندھرا پردیش کی ریاست میں ان مقامات پر مجلس کے جلسے نہیں ہوئے. انشاءاللہ تعالی جب مجھے موقع ملے گا میں جلد سے جلد وہاں پر جانے کی کوشش کروں گا. مگر اب پوری توجہ ہم کو تلنگانہ کے آنے والے بلدیات کے انتخابات کے سلسلے میں کرنی چاہیے. اسی لیے میری آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ ذرا مل کر اپنے اتحاد کو مضبوط کر کے آگے بڑھیے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ حالات بہت سازگار ہیں اور ہر طریقے سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ چاہے مسلمان ہوں، دلت ہوں، یہ چاہتے ہیں کہ مظلوم عوام کی ایک آواز مجلس اتحاد المسلمین بن چکی ہے. لوگوں میں ایک بھروسہ قائم ہو چکا ہے. صرف ہم کو ذرا اپنے گھر کے ماحول کو صحیح کر لینے سے انشاءاللہ تعالی حالات اور سازگار ہو جائیں گے. میں پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وقت ہے، ختم کرو، کیونکہ جب اگر ہم آ کر فیصلہ کریں گے تو پھر وہ آپ کو بہت خراب نظر آئیں گا. اس میں آپ کے جو چیزیں ہیں آپ ابھی سے بیٹھ کے ختم کر کے اس کو صحیح کر لیجئے. اور میں نے پہلے سے ہی کئی ایم ایل ایز کو مختلف اسمبلی حلقے یا بلدیات کی ذمہ داری دیا، ان سے رابطہ کریے. اور اگر کسی جگہ پر میں ذمہ داری نہیں دیا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دوں گا. رہا سوال تانڈور کے کام کا، سنگاریڈی کے نظام صاحب نے ذکر کیا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ، میں بات کروں گا، ہادی صاحب بولے کہ وزیر بلدی نظم و نسق سے بات کر کے وہ روڈ وائڈنگ کا مسئلہ انشاءاللہ کل آپ جائیے کسی کو یا بات کریے. انشاءاللہ جو پرنسپل سیکرٹری ہیں یا منسٹر صاحب سے بات کر کے وہ روڈ وائڈنگ کے مسئلے کو، اس میں کیسا ہم لوگ آگے بڑھ سکتے اور کیسا ہم غریبوں کا تحفظ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم لوگ غور کریں گے. تو بہرحال بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ تشریف لائے. اور کل جلسہ بہت دیر تک چلا، ظاہر ہے آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، میں بھی تھوڑا تھکا ہوا ہوں. تو بس یہی اجلاس بلا کر یہ چند اہم باتیں آپ تک رکھنا تھا. اور ملک کے حالات سے تو آپ واقف ہیں کہ کل جو فیصلہ آیا یقیناً ہم تمام کے لیے بڑی تکلیف دہ اور ایک غمگین بات ہے
کہ اتنی محنت اور کوششوں کے باوجود بھی اور تمام دلائل اور شواہد رہنے کے باوجود بھی ایک ایسا فیصلہ آیا جو کسی کے مذہب کی بنیاد پر فیکٹس کو چھوڑ کر بلیف کے اوپر دے دیا گیا. اور یہ حالات ہیں ملک کی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے ملک کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طریقے سے یہاں پر اس ملک کو سیکولرزم بولیے، اس کا پلورلزم بولیے، اس کی گنگا جمنی تہذیب بولیے، کیسا ان تمام چیزوں کو کمزور یہ مرکزی حکومت کرتے جا رہی ہے. ہم کو یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ تلنگانہ میں بھی ان کو روکیں، اور ہم روک سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور ان کی پوری کوشش یہی ہے کہ تلنگانہ میں یہاں سے مجلس اور پھر یہ جو حکومت یہاں پر TRS کی ہے، کیسے یہاں پر ان کو پریشان کیا جائے، کس طرح سے کیا کیا حربے استعمال کیا جائے. آندھرا میں بھی وہاں کی جو برسر اقتدار جماعت ہے وہ نہیں سمجھ رہی ہے، وہاں پر بھی وہ خاموشی کے ساتھ آندھرا میں اپنی جڑوں کو مضبوط کر رہے ہیں. اس لیے یہ تمام چیزیں ہیں. RSS BJP سنگھ پریوار کی تمام تنظیمیں چاہتی ہیں کہ یہ جو دوسری مرتبہ مودی کو حکومت کرنے کا موقع ملا، وہ اس 2024 سے پہلے جہاں جہاں وہ اپنی سوچ کو، اپنی آئیڈیالوجی کو فروغ دے سکتے ہیں، وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم کو بڑی ہی احتیاط کے ساتھ، بلکہ احتیاط اپنی جگہ پر ہے مگر بزدلی کے ساتھ نہیں، بلکہ پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ ان کا ہم کو مقابلہ کرنا ہے. جمہوری طریقے سے ان کو شکست دیں گے انشاءاللہ تعالی. پارلیمنٹ کے الیکشن کے بعد BJP کے پیر آسمان میں تھے، ہوا میں اڑ رہے تھے، مگر یہ جو بائی الیکشن ہوا حضور نگر کا، وہاں پر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے کم ان ووٹ ملے، تو شاید تھوڑا بہت ان کا دماغ ہلکا ہوا نہیں معلوم. مگر انشاءاللہ تعالی بلدیہ کے انتخابات میں مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اور ہم مل کر اپنے امیدواروں کو پہلے سے زیادہ تعداد میں کامیاب کریں گے. ہم لوگ BJP کو شکست بھی دیں گے. کانگریس کا تو اٹھنے کا سوال نہیں ہے. وہ روایتی قسم کے لوگ جو ہمیشہ ان کے دل و دماغ میں فتنہ ہے، صرف تنگ کرنا ان کا مقصد ہے، وہ کوشش یہاں وہاں کچھ کریں گے. مگر یہ چیزیں ہیں، حقیقت ہے، اور امتی باتیں آپ سے کر رہا ہوں، اس پر غور کریے. اور آئندہ 5 سال کے اسمبلی انتخابات میں پہلے بھی میں کہا تھا کہ مقابلہ مجلس کا BJP سے ہونے جا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، اس پر غور کریے. جو مسئلے مسائل ہیں اس پر توجہ لیجئے. کلکٹر سے، حکومت سے جا کر احتجاج کریے، مطالبہ کریے. وہاں کر اگر ضرورت پڑے دھرنا دینا ہے تو پولیس کو یا کوئی پرمیشن دے کر دھرنا بھی دیجیے. اور ہم کو اپنے پرچم کو بلند کرنا ہے. پہلے سے زیادہ تعداد میں مجلس کے اراکین بلدیہ کو کامیاب کرنا ہے. اور ابھی سے آپ لوگ تیاری شروع کر دیجئے بلدیہ کے انتخابات کی. کسی بھی وقت تاریخ کا اعلان ہو سکتا ہے، اور جہاں تک مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ دسمبر تک یہ لوگ انتخابات کرانا چاہتے ہیں. ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے اور اس کے لیے بہت کم وقت ہے. تو اس لیے آپ تمام چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں اس کو پورے اخلاص کے ساتھ اس پر غور کریے، اس پر عمل کریے. اور یہی چیزیں آپ جب عمل کریں گے، یہ جماعت کے فائدے میں کہہ رہا ہوں، اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جماعت کی کامیابی کے لیے کام کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے موسیٰ سے بھی صاحب ہے، آپ کا شکریہ. السلام علیکم. اچھا، کوئی فوٹو لینا چاہ رہے ہیں؟ آ کے لے لو.